बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम कौन थे। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसलियों से क्या हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और वो कितने अरसे तक जन्नत में रहे और किस वजह से उन्हें अलहदा कर दिया गया। सामीन, इसके अलावा आप ये भी सुनेंगे कि दुनिया के कौन से इलाके में उनका मिलाप हुआ, उनके बेटों और बेटियों की शादियां कैसे होती थी, यानी तारीख़ इंसानी में सबसे पहले जो शादी तय हुई वो कैसे हुई, और इंसान ने मुर्दों को दफनाने का अमल किस से सीखा। ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील का वाक़या है। लेकिन इन सारी तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत हवा की तख्लीक कैसे हुई। हज़रत आदम तो अबुल बशर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, लेकिन हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के हवाले से अरशाद बारी ताला है कि वही है जिसने तुमको बनाया एक जान से और उसी से बनाया उसका जोड़ा जो कि उसे आराम मिलेगा। यानी सूरह अराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वही है जिसने तुमको बनाया एक जान से और उसी से बनाया उसका जोड़ा कि उसे आराम मिले। और खुदावंद ताला ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वह सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद आलम ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। महक्कीकीन की राय के मुताबिक कुरान करीम सिर्फ हवा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि औरत की तख्लीक के मतलब इस हकीकत का इजहार करता है कि वो भी मर्द ही का हिस्सा है। उसको इस तरह समझा जाए कि आदम के अंदर औरत का वजूद था। अल्लाह ने जब चाहा कि आदम के दोनों रूहों का मुजाहरा हो तो औरत के वजूद को आदम से अलग कर दिया गया। उलमाए बातन कहते हैं कि यहाँ हर शय दो रूहों से मरकब है। मर्द का वजूद भी दो रूहों पर कायम है और औरत का वजूद भी दो रूहों पर कायम है। औरत के अंदर मर्द छुपा हुआ है और मर्द के अंदर औरत छुपी हुई है। अगर आदम के अंदर हवा न होती तो हवा की पैदाइश मुमकिन नहीं थी। दूसरी मिसाल हवा के अंदर से आदम की पैदाइश है, जिसको आसमानी किताबों ने ईसा का नाम दिया है। सामीन, हर फर्द दो परत से मरकब है, यानी हर फर्द दो परत से मरकब है। एक परत ज़ाहिर और गालिब रहता है और दूसरा परत मगलूब और छुपा हुआ रहता है। मर्द हो या औरत, दोनों दो दो रुखों से मरकब हैं, एक ज़ाहिर रुख और एक बातन रुख। औरत इस ज़ाहिर रुख औरत के खदो हाल में जलवा नुमा होकर हमें नज़र आता है और बातन रुख वो है जो नज़र नहीं आता। इस तरह मर्द का ज़ाहिर रुख मर्द के खदो हाल बनकर हमारे सामने आता है और बातन रुख वो है जो मख्फी रहता है। मतलब ये है कि मर्द बहैसियत मर्द जो नज़र आता है वो उसका ज़ाहिर रुख है, और औरत बहैसियत औरत जो नज़र आती है वो उसका ज़ाहिर रुख है। मर्द के ज़ाहिर रुख का मतजाद बातन औरत है, इसके साथ लिपटा हुआ है, और औरत के ज़ाहिरी रुख के साथ उसका मतजाद बातन रुख मर्द लिपटा हुआ है। अफज़ाइश नस्ल और जिनसी कशिश का कानून भी इन्हीं दो रुखों पर कायम है। औरत के अंदर बातन रुख मर्द चूँकि मगलूब है और गालिब खदोहाल में नमूदार होकर मज़हर नहीं बना, इसलिए वो गालिब और मुकम्मल रुख को हासिल करना चाहता है और उसके अंदर जज्ब होने के लिए बेकरार रहता है। इसी तरह मर्द के अंदर छपा हुआ परत औरत चूँकि मगलूब और नामुकम्मल है, इसलिए वो भी औरत के ज़ाहिरी रुख से हम आगोश होकर अपनी तकमील करना चाहता है। उलमाए बातन फरमाते हैं कि कानून कुदरत के मुताबिक अगर ज़हनी मरकज़ियत किसी एक रुख पर कायम हो जाए और इंसान के अंदर रूह
جسے قرآن نے امر رب کہا ہے، متحرک ہو جائے تو مغلوب پر متشکل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال حضرت آدم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ سامعین، آگے چل کے ہم حابیل و قابیل کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حابیل و قابیل حضرت آدم کے دو بیٹے تھے۔ قرآن میں حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کے نام کا ذکر نہیں ملتا، صرف ابن آدم یعنی آدم کے دو بیٹے کہا گیا ہے، البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس طرح ہے کہ انسانی دنیا میں اضافے کے لیے حضرت آدم کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ حضرت حوا سے تمام جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسری بار پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن غازہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ کی جائے۔ فساد ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ تورات کے مطابق اسی زمانے میں قربانی کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ کر دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اسی قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے گرم خوردہ غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ روایت کے مطابق حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی دھمکی کام نہیں آ سکتی اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور اس نے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے گا۔ ابھی تک نسل آدم سے دو چار نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی تک نسل آدم اس واقعے سے دو چار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم نے مردے کے جسم کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ قرآن میں ہے کہ قابیل نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کوے نے زمین کو کرید کرید کر گڑھا کھودا ہے۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی کیا گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ سامعین، بعد ازاں ندامت اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعہ سے دو قسم کی طرز فکر کا پتہ چلتا ہے، ایک شیطانی طرز فکر اور دوسری رحمانی طرز فکر۔ قابیل کی طرز فکر شیطانی تھی جبکہ حابیل کی طرز فکر رحمانی تھی۔ غصہ شیطانی طرز فکر کا انعکاس ہے، اس کے برعکس علم و بردباری رحمانی طرز فکر کا پرتو ہے۔ شیطانی طرز فکر کے زیر اثر ہر عمل گھاٹے کا سودا ہے، جبکہ رحمانی طرز فکر کے تحت انجام پذیر ہونے والے اعمال سر تاپا خیر ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت آدم نے 930 برس عمر پائی۔ آپ کے زمانے میں نسل انسانی نے علم طب، علم حساب اور علم موسیقی سے روشناسی حاصل کی۔ زمین پر پہلی بار زراعت بھی آپ نے شروع کی۔ خداوند عالم نے باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی طرف واپس چلا جائے جس سے وہ لیا گیا تھا اور کھیتی باڑی کرے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم نے گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی شروع کی تھی۔
ماہرین آثار قدیمہ نے جو اولین اوزار اور ہتھیار دریافت کیے ہیں وہ پتھر سے بنائے ہوئے ہیں اور تہذیب کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جسے پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمین پر اولین تہذیب کی بنیاد حضرت آدم نے ڈالی اور آپ نے ہی پہلی پہل پتھروں سے مختلف اوزار اور ہتھیار بنائے۔ آگ کا استعمال بھی آپ ہی کی دریافت ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے کئی اولادیں ہوئیں۔ حابیل اور قابیل کے علاوہ تیسری اولاد کا نام شیس ہے۔ لفظ شیس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ حضرت آدم کے بعد آپ پہلے نبی ہوئے۔ توریت کتاب پیدائش باب نمبر 4 میں لکھا ہے کہ آپ حضرت آدم کی شکل و صورت پہ تھے۔ آپ نے 912 سال عمر پائی جس سے 112 سال تک مرتبہ پیغمبری پر فائز رہے۔ آپ صلح و آشتی کا درس دیتے تھے۔ قوم آپ سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت شیس کی امت نے حضرت شیس کے انتقال کے بعد بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو حرز جاں بنائے رکھا۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا تخلیق ہوئیں۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئیں اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا اور ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مرتبہ ذکر ملتا ہے۔ آدم و حوا دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روکا گیا۔ دونوں ہی اس حکم خداوندی کو بھول گئے اور وسوسہ شیطان سے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ استغفار میں لگ گئے، لیکن اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا مگر مشیت میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے، اس لیے آدم و حوا دونوں کو زمین پر اتارا گیا۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا کی قبر ہے۔ یہودیوں کی روایت کے مطابق آدم و حوا کی شادی میں خدا، جبریل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم و حوا نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی اور یہیں حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہیں گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا آدم کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم و حوا ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچے میں ہی ممکن ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا دنیا میں یعنی کس علاقے میں ملاپ ہوا، تو لنکا جو سری لنکا کا علاقہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ سامعین، آج کی یہ انتہائی معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔